الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر He has kept some things for us جو اس طرح ایکٹ کرتے ہیں which increases our ایمان very quickly۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نوس سپیڈ کہتے ہیں۔ گیم کھیلا ہے نا، وہ پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک بار، نیڈ فار اسپیڈ۔ ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے نا، ایک تو عام سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے and then there is this نوس سپیڈ۔ اب آتا ہے وہ گیم یا نہیں؟ ابھی بھی آتا ہے؟ کیا استقامت پائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم بھی تھا، آج سے 10-12 سال پہلے۔ So there is a normal speed, then there is a NOS speed۔ ٹھیک ہے، اور وہ NOS speed جو ہوتی ہے نا، وہ بہت کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصل وہ نارمل speed پہ چل رہی ہوتی ہے۔ And while playing that game, our target, our approach is کہ زیادہ سے زیادہ NOS speed کو ہم گیدر کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن بالکل یہی معاملہ ہمارے دین میں۔ ایک ہے کہ دین کے اوپر ایک عام سپیڈ سے چلتے رہنا، which is the normal natural speed. But then اللہ تعالیٰ has kept some things in this dunya for us جو وہ نو سپیڈ والا کام کرتے۔ اب عقل مند کون ہے جو اسی سپیڈ پہ چلتا رہے؟ یہ تو بالکل بھی نہیں۔ آپ سب وہ گیم کھیلتے ہوں گے یا کھیلا ہوگا۔ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے ٹو گیٹ میکسیمم نو اسپیڈ ایز پاسبل۔ کافی لوگ تو یہ بھی خواہش کرتے ہیں پورے گیم میں ہی ہماری نو اسپیڈ رہے، سو دیٹ وی گیٹ ٹو دا فرسٹ پوزیشن، جو بھی ایز کوئکلی ایز پاسبل۔ ہمارے دین میں بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے دا ٹریولنگ اسپیڈ آن دا دین، جس پہ میں اور آپ چلتے ہیں۔ اب وہ ہماری کیا اسپیڈ ہے وہ سب جانتے ہیں، سب اپنی سیلف انالیسس خود کریں، کیا اسپیڈ ہے ہماری۔ کوئی اتنی اسپیڈ، کسی کی اتنی اسپیڈ، کسی کی کچھ بھی اسپیڈ نہیں، کوئی صرف واک کر رہا ہے، کوئی ایک سنیل کی طرح رینگ رینگ کے چل رہا ہے۔ تو پیپل لائک اس، ہمیں تو اور زیادہ ایسے موقعوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ دین میں وہ نوسز کون کون سے ہیں جو آپ کے ایمان کو ایک سڈن بوسٹ دے دیں۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ سب کو فیل بھی ہوتا ہے۔ ون آف دا انسٹنس آف نو اسپیڈ از رمضان۔ ٹھیک ہے، اس میں فیل ہوتا ہے۔ شعبان میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چل رہے ہوتے ہیں نارمل اسپیڈ، سڈنلی دا مون کمز آؤٹ اینڈ سڈنلی رمضان آ جاتا ہے، اور سڈنلی کچھ ہو جاتا ہے۔ 29 شعبان کو کوئی کھڑا کر دے کہ 29 شعبان کی رات کو ذرا 20 رکعت پڑھیں گے؟ کبھی نہیں پڑھیں گے، تصور بھی نہیں آئے گا۔ تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ بالکل نیکسٹ ڈے، دا نیکسٹ نائٹ، وی آر ناٹ اونلی گوئنگ، وی آر رننگ ٹو کیچ دا تراویح۔ تو کیا کچھ ہوا ہے نا، سم تھنگ ہیز ہیپنڈ۔ اس سم تھنگ کو میں نو اسپیڈ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس والے نو اسپیڈ کی لمیٹیشن کیا ہے؟ یہ صرف سال میں ایک دفعہ آئے گا۔ بھائی مجھے ابھی چاہیے، اس کی ضرورت ابھی ہے، نہیں ابھی نہیں ہو سکتا، ویٹ کرنا پڑے گا ابھی مزید جتنا بھی 7-8 مہینے۔ ٹھیک ہے، ایک اور نو اسپیڈ بتا دوں، عمرہ۔ لوگ جو عمرہ پہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں،
جو لوگ گئے ہیں وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں یہ کہ ایک رات پہلے، فلائٹ سے ایک رات پہلے کیا کیفیت ہوتی ہیں، نمازیں چھٹ رہی ہوتی ہیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، سارے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سڈنلی اے پلین اٹ ٹوک اس فرام دس پلیس ٹو دیٹ پلیس، اور وہاں اس زمین پہ اترتے کے ساتھ ہی، اس بیت اللہ کو دیکھتے کے ساتھ ہی، جو بندہ نمازیں چھوڑتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ سڈنلی تکبیر اولیٰ کی فکر میں لگ جاتا ہے. وہاں پورے وقت یہ فکر ہوتی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. کچھ تو ہوا ہے. وہ کچھ کیا ہے؟ وہ ہے نوس سپیڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کمزور چلنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیچ بیچ میں نوسز دیے ہوئے. لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے. کیا لمیٹیشن ہے؟ پورے سال تو وہاں نہیں ہو سکتے، بلکہ کافی لوگ تو سالوں بعد جاتے ہیں، کافی لوگ تو ابھی تک نہیں گئے. تو اٹس ناٹ اے ریگولر تھنگ. ٹھیک ہے. تو پھر یہ پرابلم آتی ہے کہ اف یو ڈونٹ ہیو ریگولیرٹی ان دس نو اسپیڈس، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ہمیں اور دی ہے، ایک ایسی چیز ہمیں اور دی ہے جو کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، جو اسپیس باؤنڈ نہیں ہے، جو عبادت باؤنڈ نہیں ہے. بٹ دیٹ اف یوزڈ پراپرلی، اف یوزڈ پراپرلی دیٹ کین ایکٹ. یہ رکھی ہوئی یہاں کرسیاں آپ لے لیں. اف یوزڈ پراپرلی دیٹ کین ایکٹ ایز اے میجر نوس اسپیڈ. نہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے، نہ وہ اسپیس باؤنڈ ہے. اور اگر اس کو صحیح طرح استعمال کیا جائے تو وہ بالکل وہی ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں جو نو اسپیڈ کا فائدہ دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیٹ تھنگ جو کہ ہمارے ساتھ 24/7 اویلیبل ہے، دیٹ از ایکسٹریملی انڈر ایسٹیمیٹڈ. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے جو آج کا ٹاپک ہے. دیٹ از دعا. دعا. دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے. It can actually give us the level of ایمان of that no speed جو یہ باقی چیزیں ہمیں دیتی ہیں. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جو چیزیں ہمیں یہ رمضان اور عمرہ اور یہ چیزیں دیتے ہیں نا، if used properly، دعا وہ کر کے دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ ایک چیز آئی ہے، اگین اینڈ اگین، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے، مانگو. اتنی بڑی بات حدیث میں فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی بڑی بات آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو معزز چیز ہے نا کہ کوئی مجھ سے مانگے، وہ دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کے الفاظ ہیں، دا برین آف دا عبادت، وہ دعا ہے. ادعونی استجب لکم، تم پکارو مجھے کہ میں تمہاری پکار تک پہنچوں. بٹ انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں مانگتے. میں نے بہت سمارٹلی ایک ورڈ یوز کیا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ. وی انڈر ایسٹیمیٹ دعا. وی انڈر ایسٹیمیٹ دعا. ہم سب کچھ کر لیں گے، اینڈ میں جب دعا مانگنے کا وقت آئے گا نا تو وہ بس ہلکی سی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آمین. یہ میں تو اتنی بڑی بات کہوں گا، میں کہوں گا دس از دا ٹریپ آف شیطان. بڑی رات آئی، رمضان کی رات آئی، یا کبھی موقع مل گیا، صلاۃ و تسبیح پڑھ لی. اب کتنی بڑی عبادت ہے صلاۃ و تسبیح، آدھا گھنٹہ لگتا ہے. صلاۃ و تسبیح کی obviously اپنی بھی برکت ہے، لیکن what is the real deal with صلاۃ و تسبیح؟
کہ تم یہ پڑھو اس کے بعد دعا مانگو. لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم تو تھک گئے, ہلکی سی دعا مانگ لی. دعاؤں کا دیکھیں, جب تک ہماری زندگی میں دعائیں واپس نہیں آئیں گی نا, کچھ نہیں بدلے گا. جب تک زندگی میں دعائیں واپس نہیں آئیں گی کچھ نہیں بدلے گا. اینڈ وچ از وائی سنت دعاؤں کی اتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیں ہر موقع پہ, کبھی موقع ملے نا تو بائی سنت دعا بک فرام دا بک شاپ, آپ دیکھیں گے ہر موقع پہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا, یہ دعا پڑھیں, یہ دعا پڑھیں, یہ دعا پڑھیں. یہاں تک کہ دیکھیں ہم اس کو اتنا کامن لیتے ہیں اور انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ اتنا کون سوچتا ہے, اتنا کون بتاتا ہے, یہاں تک کہ تم واش روم میں انٹر ہو رہے ہو نا, واش روم میں انٹر ہو رہے ہو, ایک ناپاک چیز کرنے کے لیے انٹر ہو رہے ہو, اس وقت بھی دعا پڑھو. بھائی دعا کا کانسیپٹ تو کب ہونا چاہیے, کعبہ کو دیکھ کے دعا پڑھو, بیت اللہ کو دیکھ کے دعا پڑھو, نماز میں دعا پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت پہ دعا پڑھو, یہ ہوتا ہے نا. جسٹ انڈرسٹینڈ کہ دعا کا کانسیپٹ کتنا انگرینڈ ہے دین کے اندر, کہ ایک واش روم جیسی چیز کبھی فرمایا, اس میں انٹر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو, نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھو. ہر چیز پہ دعا ہے. اور آج کا مسلمان, چلیں بولنے کے لیے ایک عبادت گزار مسلمان بھی, جو نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تھوڑے بیان سن لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, دعا زندگیوں میں نہیں ہوتی. رسمی فرض نماز کے بعد دعا کی بات نہیں کر رہا, وہ ہوتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ون آن ون کنیکشن, خالصتاً 4-5 منٹ الگ سے نکالنا. اور میں نے شروع میں جو بات کی تھی نا, اتنی بڑی بات کی ہے کہ جو ایمان کا بوسٹر عمرہ حج رمضان سے مل سکتا ہے, وہ ہمیں دعا سے مل سکتا ہے. کتنی بڑی بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, مسند ابی یعلا کی روایت ہے یہ. صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ عمران بھائی اوپر بیٹھ جائیں, وہ کرسی خالی, اوپر بیٹھ جائیں. فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں, وہ جی غور سے سنے حدیث, یہ حدیث ہم نے بہت کم سنی ہوگی, مسند ابی یعلا کے. فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے بھی نجات دے اور تمہارا رزق بھی بڑھا دے. اب آپ دیکھیں نا, یہ دونوں چیزیں اٹ ایکچولی انکیپسولیٹس ایوری تھنگ. دشمن سے نجات کا مطلب کیا ہے, ظاہری دشمن بھی اور باطنی دشمن بھی. دشمن سے نجات کا مطلب ہے that your ظاہری لائف اینڈ your باطنی لائف are both secured at peace. سکون ہے, دونوں طرف سے سکون ہے, تمہیں کوئی خوف نہیں ہے دشمن کا, باہر کے دشمن کا بھی, اندر کے دشمن کا بھی. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو دشمن سے بھی نجات دے اور کیا کر دے, رزق بھی بڑھا دے. اب آج دیکھ لیں, آج کل میرے آپ کی بھاگم دوڑ کس چیز کی ہے, رزق کے پیچھے, رزق کے پیچھے. تو اللہ کے نبی نے بالکل جو کہتے ہیں نفس کو پکڑا ہماری, وہ نبی تھے بھائی, وہ سمجھتے تھے اچھی طرح, دا موسٹ انٹیلیجنٹ آف دا مین, وہ سمجھتے تھے, بالکل نفس کو پکڑا ہے, دشمن سے نجات اور رزق کو بڑھا دے. اب یہ سوال سنتے ہی صحابہ کرام کو اور ہمارا ایک دم سے جس کو کہنا کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی تو چاہیے ہمیں, یہ دونوں چیزیں اگر مل گئی تو بس ختم, پھر تو سب کچھ, پھر تو کچھ نہیں چاہیے. اور تو فرمایا اگر چاہیے, اب کتنی بڑی بات آنے والی تھی آگے, کتنا بڑا سولوشن آنے والا ہے نا, کہ اب جو میں بتانے والا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانے والے, کتنی بڑی بات بتانے والے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں جو تمہیں ان دو سے نجات دیتا. اب صحابہ کرام فل اٹینشن ہو گئیں گے, کتنا بڑا سولوشن آنے والا ہے. اب وہ جتنی ہم لوگ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوں گے نا کہ کیا سولوشن ہوگا, کیا سولوشن سن کے نا ہم سب ہو کے بیٹھ جائیں گے. کیوں, وہ سولوشن کو ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. وہ سولوشن یہی ہے بھائی, وہ سولوشن یہی ہے. سولوشن کیا ہے, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے بھی نجات دے اور رزق بھی بڑھا دے. فرمایا جی بتائیں. فرمایا دن اور رات میں دعا کیا کرو,
کچھ نہیں، بس دن اور رات میں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے کچھ اور بھی فرمایا ہے. کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ویپن ہے. دعا مومن کا سب سے بڑا ویپن ہے. The kind of emotional connection, the kind of spiritual connection that we can make with Allah Ta'ala through long du'as, وہ اور کسی چیز سے نہیں بن سکتا. دعا کو زندگی میں واپس لائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بالکل الٹا ہے. آپ ذرا تصور کریں, if someone asks you for a favor, کہ یار ذرا مجھے ضرورت ہے, ذرا 5,000 روپے دینا. ہاں یار تو میرا بھائی ہے, یہ لے. وہ کل پھر آ جائے, یار وہ تھوڑی ضرورت ہے, 5,000 روپے دینا. اب دے گا لیکن یہ نہیں بولے گا تو میرا بھائی ہے, اچھا یار یہ لو. اب تیسرے دن پھر آ جائے, یار ذرا 5,000 روپے دینا. دے پھر بھی دے گا لیکن بغیر دیکھے, اچھا یار یہ لو یار. اب چوتھے دن تیور بدلنا شروع ہوں گے. 5ویں دن فون رکھ تو, مانگتا ہی رہتا ہے. یہی ہوگا نا. 6ٹھے دن ہو جائے گا, 7ویں دن ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے بہت اچھا رشتے 8ویں دن ہو جائے گا. لیکن a time is going to come that more and more سوال you do with someone, a time is for sure going to come کہ وہ برا ماننے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ الٹا ہے, بالکل الٹا ہے, لٹرلی الٹا ہے. یہ مانگتے رہو, یہ اس کو غصہ آ جاتا ہے آدمی کو. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ تم سوال کرنا کم کر دو تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. غضب کے الفاظ ہیں حدیث میں, غضب. He gets angry. مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا. دعا ادعونی استجب لکم. یقین کریں, جن لوگوں نے فیل کیا ہوگا نا تو ان کو چاہیے کہ اس کو کنٹینیوس رکھیں, اور جنہوں نے کبھی نہیں فیل کیا نا, میں ایک آپ کو پرسنل مشورہ دے رہا ہوں, ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں. ایک مرتبہ ویک اپ ان تہجد, 2 رکعت پڑھیں, اینڈ میک دعا وتھ اللہ تعالی فار مور دین اور minimum 15 minutes. How much? 15. 2-3 منٹ 4 منٹ نہیں. مجھے پتا ہے مشکل ہوگا, لیکن اسی وجہ سے میں ریکویسٹ کر رہی تھی میں نے شروع میں کہ یہ کریں ذرا ایک مرتبہ. میک دعا, رات کو اٹھیں, 15 منٹ کے لیے دعا مانگے اور پھر سو جائیں, اور پھر اپنا وہ دن دیکھیں کیسے گزرتا ہے. یو ول فیل اے اسپیشل پاور. ایک اسپیشل طاقت فیل کریں گے کہ سم تھنگ از انکمپسنگ می, کچھ ہے. لیکن کریں ضرور یہ. چلو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی روٹین میرا نہیں بنا ہوا, مجھ سے نہیں اٹھا جاتا صبح تہجد میں, تو پھر ایک چیز کریں. ایٹ اینی پوائنٹ آف دا ڈے, جب بھی موقع ملے, جیسے ویکینڈ آ رہا ہے, سنڈے عموماً لوگوں کے فری ہوتے ہیں, ویکینڈ آ رہا ہے, ایٹ اینی مومنٹ آف دا ڈے میک دعا فار 15 منٹس, 15 منٹ کے لیے. کچھ نہیں بھی آ رہی نا, 5 منٹ میں دعائیں پوری ہوگی تو بس بیٹھے رہیں, ٹائم دیکھتے رہیں, وہی ریپیٹ کرتے رہیں دعائیں, لیکن ٹارگیٹ ہے 15 منٹ. یہ آپ کریں اور پھر آپ ملیں مجھ سے, پھر میں بتاتا ہوں, آپ خود بتائیں گے. یہ اللہ نے تاثیر طاقت رکھی ہے دعا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے پکارو, آئی ول فلفل یور پکار. وہ فلفلمنٹ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں دعا قبول ہونا جو ہے از دا ایکچوئل فلفلمنٹ, کہ بھائی میں نے دعا مانگی مجھے موبائل مل جائے اور مجھے مل گیا, دیٹ از فلفلمنٹ, دیٹ از قبولیت, دیٹ از ناٹ فلفلمنٹ. دا ریئل فلفلمنٹ آف دعا جو ہے نا, اور اگر وہ فلفلمنٹ ہمیں نہیں مل رہی نا تو سمجھ جائیں کہ جتنی میری ریکوائرمنٹ ہے میں اتنی دعا نہیں مانگ رہا.
اگر وہ والی فلفلمنٹ نہیں ملی جو میں بتانے والا ہوں. The real fulfillment that a person gets from دعا وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے فیلنگ کبھی نہیں آئی ہو. اس کا مطلب ہے کہ میں اس طرح دعا نہیں مانگ رہا. میں قبولیت کی بات نہیں کر رہا، قبولیت تو ہو جائے گی، وہ تو آپ ایک سیکنڈ کی دعا پہ بھی قبولیت ہو جاتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیشل فلفلمنٹ. دا ریئل فلفلمنٹ آف دعا از کہ جیسے ہی میں آمین کہہ دوں اور دعا ختم ہو جائے، میرے دل کو آٹومیٹکلی سکون مل جائے کہ اب میرے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. نہیں سمجھے؟ The real fulfillment of a دعا is کہ دعا مانگنے کے بعد میرا دل پرسکون ہو جائے. اگر پرسکون نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ابھی اور مانگ. جو میں 15 منٹ کہہ رہا ہوں نا، وہ ایک ریزن ہے جو میں کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم واقعات تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ کرتے ہیں، روتے بھی ہیں. ان سے سیکھے نا. کتنا کامنلی آتا ہے. صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ 2 گھنٹے تک دعا مانگتے رہے، پوری رات دعا مانگتے رہے، پوری داڑھی گیلی ہو گئی دعا مانگ مانگ کے. یہ کون سا لیول ہوتا ہے کہ داڑھی گیلی ہو جائے؟ یہ 5 منٹ کی دعا سے داڑھی گیلی ہوگی؟ داڑھی گیلی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بارش میں جاتے ہیں نا، نہا کے نکلتے ہیں، بلکہ داڑھی گیلی ہوتی ہے نا، دیٹ از داڑھی گیلی. وہ داڑھی گیلی کس لیول پہ جا کے ہوگی؟ 10 منٹ کی دعا سے، 20 منٹ کی دعا سے. بدر میں بیٹھے ہوئے، بدر شروع ہو گیا ہے، غزوہ چل رہی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں موجود ہیں، جو آپ کے لیے ایک چھبرا بنایا گیا تھا جو آج مسجد عریش کے نام سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 گھنٹے تک دعا مانگتے رہے. تو یہ کیوں بتائی جا رہی ہے سیرت؟ کہ کچھ ہے لمبی دعاؤں کے اندر. ہر ایک کا دل کرتا ہے حج پہ جانے کا. عرب کی گرمی محسوس کری ہے؟ اگر جو گئے ہوں گے انہوں نے محسوس کری ہوگی. جو نہیں گئے ہوں گے انہوں نے سنا ضرور ہوگا عرب کی گرمی، مشہور زمانہ گرمی عرب کی. جو دبئی یا ایسی جگہوں پہ گئے ہوں گے ان کو بھی محسوس ہوا ہوگا. عرفات کے وقت کھلی گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع ہے، کس کو کہتے ہیں 3 گھنٹے دعائیں مانگی ہیں. اس ٹائم ہمارے جیسا نہیں تھا جیسے آج کل ماشاءاللہ پتا ہوگا، آج کل جیسے ٹینٹس اور یہ سب کچھ لگے ہوئے. کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہیں یہ سارے پیغامات؟ واٹ آر دے پوائنٹنگ ٹوورڈز؟ کہ میرے پیاروں، دا کی دا چابی لائز ان لانگ دعاز. لمبی دعاؤں میں چھپا ہوا ہے سب کچھ. صرف دعا نہیں، لمبی دعا 15 منٹ، یہ تو سٹارٹنگ ہے. صرف آپ لوگوں کو مزہ چکھانے کے لیے. فل کورس کھانا ہے نا اگر، پھر تو، لیکن وہ 15 منٹ میں جب چکھ لیں گے نا تو خود بخود دل کرے گا فل کورس کھانے کا. بھائی ریسٹورینٹ پہ صرف سٹارٹر کھانے جاتے ہیں کہ کبھی سنا سٹارٹر میں آئے، سوپ آیا بس پیٹ بھر لیا اس سے؟ وہ سٹارٹر تو ایک کہتے ہیں اس کو سٹارٹر ہے کہ بھائی ابھی تو شروعات ہے. یہ جو 15 منٹ میں کہہ رہا ہوں نا یہ صرف سٹارٹر ہے تاکہ چکھیں تو پھر اس ٹائم مزہ آنا شروع ہوگا. لمبی دعا کا مزہ ہم نے نہیں چکھا. لمبی دعاؤں کا مزہ ہم نے نہیں چکھا. ہم مس کر رہے ہیں بہت بڑی چیز. یہ لمبی دعاؤں کو نا اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، پلیز لے کر آ جائیں. کیونکہ آج کل، ویسے تو ہر وقت ہی، آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویپن فرمایا دعا کو. ویپن. آج کل جو مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، وہ لمبی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے؟ فلسطینیوں کے لیے. دیکھیں میں اور آپ فرینکلی اسپیکنگ
جو کرنے والے کام ہے نا وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ دعا کرنا از جسٹ بیئر منیمم. یہ مت سمجھے بس یہ ہے اصل کام. اصل کام کچھ اور ہے بھائی, لیکن بس وہ ہم نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے ابھی تو بات بھی نہیں کرتے اس پہ. یہ جو ہے نا یہ صرف بیئر منیمم ہے کہ ہم دعا تو کریں ایٹ لیسٹ. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہم انصرنا فی المسلمین الفلسطین آمین. بس دیکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم کہ وی میک این ایموشنل کنیکشن ود دیم. ظلم ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے, بالکل سب کو پتہ ہے, سب ویڈیوز دیکھتے ہیں, سب ٹویٹر دیکھتے ہیں, سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, سب کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. تو یہاں کوئی ظلم کی داستان بتانے کا فائدہ نہیں ہے. وہ سب کو پتہ ہے, جس کو نہیں پتا وہ جا کے 10 منٹ جا کے سوشل میڈیا دیکھ لے, سب پتہ چل جائے گا. تو اس میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے, اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے تو ان کو مانیٹری فائدہ پہنچائیں ان دا شیپ آف فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اور ریلائبل آرگنائزیشنز کے ذریعے. لیکن اس کا جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کا ایک بائی پروڈکٹ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ ایک بائی پروڈکٹ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ کھانے پینے کے سامان بھیج دیتے ہیں نا, ایک تو ابھی تو پتہ نہیں وہ پہنچے گا بھی ان تک یا نہیں, واللہ عالم, اللہ کرے پہنچے. لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, ہم اس سے فلفلمنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھیں اس کو, وی ٹرائی ٹو ٹیک فلفلمنٹ فرام دیٹ کہ بھائی میں نے بس بہت کر لیا. کیوں؟ میں نے جی 10,000 روپے بیت السلام کو دے دیے, وہ غزہ کے لیے فنڈنگ کے لیے. کب دیے تھے؟ 1 ہفتے پہلے. اب کیا کر رہے؟ میں نے 10,000 روپے دے دیے تھے غزہ کے لیے. ٹھیک ہے جی, 2 ہفتے بعد پوچھیں کیا کر رہے ہیں جی مسلمانوں پہ حال؟ میں نے جی بیت السلام کو 10,000 روپے دے دیے تھے غزہ کے لیے. ارے وہ تو گزرے ہوئے اس کو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا. فلفلمنٹ, یہ میں کہہ رہا ہوں فلفلمنٹ. دیکھیں یہ تو کریں, لیکن اصل جو ایموشنل کنیکشن اور فلفلمنٹ آئے گا نا, جو اصل حق ہے جو ہم کر سکتے ہیں, وہ ہے دیکھیں ہم ان تک صرف دعا پہنچا سکتے ہیں. اور یہ بھی کیونکہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے ذریعے وہ نہیں کہتے وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لے, انگلی بھی نہیں, ہم تو ناخن کٹوا رہے ہیں یہ کر کے. لیکن کچھ تو کٹوائیں. صرف امام صاحب نے جمعے میں دعا مانگ لی تو ہم نے آمین کہہ دیا, بس آگے بڑھو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکچولی پریئنگ 2 رکعات فار دیم, میکنگ گڈ 10-15 منٹس دعا. تب جا کے کچھ امتنس فیل ہونا شروع ہوگا. ورنہ اتنی بڑی بات فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ امت از لائک اے باڈی. اس باڈی پارٹ کو نقصان پہنچے گا تو پوری باڈی محسوس کرے گی. آج وقت ہے ٹو اسٹیبلش, ایٹ لیسٹ ہم فزیکلی امت تو نہیں اسٹیبلش کر سکتے, وہ ہمارے اس میں بھی نہیں ہے. انٹرنلی تو اسٹیبلش کریں نا پہلے, اس پہ تو کوئی نہیں روک رہا نا آپ کو. انٹرنلی تو اسٹیبلش کریں. انٹرنلی ہم اسٹیبلش کرتے نہیں. انٹرنل اسٹیبلش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے, دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھانا یہ کانسیپٹ. خدا نہ خواستہ الامان الحفیظ, اگر ہمارا سگا بھائی وہاں گیا ہوتا کسی کام سے اور وہ وہاں پھنس جاتا اس جنگ میں, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر میں دیکھتا ہم کیسے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں والوں کی, کیسے مانگتے دعا کہ اللہ وہاں کے حالات صحیح کر دے, وہاں کے کر مانگتے نا. کیوں؟ وی ہیو دیٹ کنیکشن وتھ آور بھائی. آج ہم کیوں نہیں مانگ رہے, یا کیوں نہیں, چلے مانگنا دور کی بات, ہم بے چین بھی کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم بے چینی کیوں نہیں آ رہی ہمارے اندر؟ بے اطمینانی کیوں نہیں آ رہی ہمارے اندر؟ کیوں نہیں عجیب سا لگ رہا؟ کیوں نہیں غم ہو رہا؟
ورنہ ہوتا ہے نا گھر میں کسی کا لمان الحفیظ کسی کا انتقال ہو جائے تو 2-3 دن ہفتہ بھر ایک عجیب سی غم رہتا ہے نا, بے چینی رہتی ہے, عجیب سا غم رہتا ہے. وہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ دس از اے بگ ریالٹی چیک. یا آپ لوگ نے سوشل میڈیا پہ اکثر نے ایک بات پڑھی ہوگی, وہ بالکل صحیح ہے. وی آر فیلنگ دیٹ از اے ٹیسٹ فار دا پیلسٹائن. ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے, ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے بھائی, یہ میرے آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ دیکھ لو اپنی اوقات کہاں پہنچ چکے ہو تم, کہاں چلے گئے ہم, بے چین کیوں نہیں ہو رہے ہم. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے جواب دیں, خود اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہو گیا ایسے. ہاں ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, بچے جو ہے وہ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, دکھ ہو جاتا ہے, میکسیمم کیا کہتے ہیں لائک شیئر آگے بڑھو. اسی وقت ہم سجدے میں گر کے اللہ سے تڑپ تڑپ کے کیوں نہیں مانگنا شروع کر دیا, دا مومنٹ وی سو دیٹ ویڈیو. اتنے پتھر ہو گئے ہم, اتنے دور ہو گئے. یہ فیلنگ آئی؟ خود سوچنا اگر وہ ہمارا کوئی اپنا بچہ ہوتا, میں معذرت تھوڑے سخت اگزامپل دے رہا ہوں لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ کی عقلیں تبھی ہلیں گی جب ایسے اگزامپل دیں گے. اپنا بچہ ہوتا اور ہم اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے فلسطین میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ ویڈیو دیکھتے کہ کس طرح آگے کرنے کا بھی ہمت ہوتی ہے ہمارے اندر, اسی کو دیکھ دیکھ کے وہ تڑپ تڑپ کے وہ ہم شاید کچھ ہو ہی جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس لیول کا لائیں, اس لیول کا نہیں آ سکتا جیسے سگے کے بارے, کچھ تو لائیں نا بھائی ہم. اور اگر نہیں آ رہا ہمارے اندر تو ہم پریشان کیوں نہیں ہو رہے اس کے اوپر. یہ بہت میجر ریالٹی چیک دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, بہت میجر ریالٹی چیک. اور کل کا دن آئے گا تو پھر تو ہم بالکل ہی بھول جائیں گے کہ فلسطین کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں, جب میچ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا میچ نہ دیکھیں یا نہ فالو کریں, لیکن کچھ ان بیچاروں کے لیے بھی تو کریں. اور کچھ کرنے کے لیے ایسے بھی نہیں کہ کوئی کرنے کا کہہ رہے ہیں, ان کے یہ امت دیکھیں فزیکلی تو ٹوٹ ہی گئی ہے. اب تو امت تو سنگولر تو نہیں رہی نا, اب تو نیشنلسٹ باؤنڈریز آ گئی ہیں. اب ہم امت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم امت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, ہم قطر کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم امت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, ہم سعودیہ کے لیے کھڑے ہوں گے. اب تو یہ ہوتا ہے نا. تو ٹھیک ہے فزیکلی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ایموشنل بانڈ تو باندھے رکھے نا امت میں. کیونکہ بھائی ہم تو دیکھیں, اور یہ بڑا یہ اس کو ایک فیلسی کہتے ہیں سائیکالوجی میں, مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ فزیکل ان چیزوں کو سارا بلیم کر دینا اور جو خود کرنے والا کام ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دینا بائی بلیمنگ دا ادر پرسن. دیکھیں ہم لوگ ابھی نہ کسی پوزیشن آف اتھارٹی پہ, ہاں کل کو آپ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے تو آپ کے پاس وہ رائٹس آ جائیں گے, ابھی آپ کو کون پوچھے گا. تو فزیکل جو باؤنڈریز بننی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ بھائی, چاہے جتنی جذباتی ہو جائیں. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, دا انٹرنل ایموشنل کنیکشن آف دا امت. لیکن ہم سارا بلیم ڈال دیتے ہیں فزیکل لوگوں پر. بھائی آپ نے اندر کتنا ایموشنل بانڈ باندھے رکھا ہے یہ تو بتائیں. انٹرنلی ہاؤ کنیکٹڈ آر یو ود دا پیلسٹینیئنز, ود دا کشمیریز, ود دا لیبنیز, ود دا یمنیز, ہاؤ کنیکٹڈ آر یو. ہماری کنیکشن پتہ کیا ہوتی ہے, لائک شیئر, لائک شیئر, لائک شیئر کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, سوشل میڈیا کی بھی آواز ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, جب لائک شیئر سے ہم صرف اسی سے فلفلمنٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم نے صرف لائک شیئر کر دیا, بس میں نے فلسطینیوں کا حق ادا کر دیا. کیوں حضرت کیا کر دیا آپ نے ایسا؟ میں نے شیئر کرا ہے, میں نے لائک کر دیا. ٹھیک ہے, ایکچولی وی ڈونٹ سے دس بٹ وی ٹیک دس فلفلمنٹ.
یہاں سے فلفلمنٹ لے لینا تو بس گئے، پھر تو کیا رکھا ہے. یہی ہوا ہمارے ساتھ. یہ والا فلائر شاید سب سے زیادہ جلدی ریچ ملی ہے اس کو. اور فلائرز میں کبھی اتنے لائک شیئر نہیں تھے، اس فلائر میں آ گئے. کیوں؟ نیتوں میں شک نہیں کر رہا obviously، بٹ ڈر جو مجھے لگتا ہے نا، اور یہ سب کو لگنا چاہیے، that when we start taking fulfillment from these، ہم جو بیر منیمم کر سکتے ہیں نا وہ کریں، اور جو اصل کرنے والا کام ہے کہ امت کے لیے کھڑے ہوں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا غم دل میں رکھیں. فلفلمنٹ والی فیلنگ کمپلیٹلی مت آنے دیں کبھی، ورنہ یہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہے کہ بھئی بس میں نے کر تو لیا، کیا کیا میں نے، بس ان کو پیسے دے تو دیے، بیست السلام کو 10,000 روپے. یہ سارے پوائنٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ ورنہ امت جو ہے نا، ایموشنل کنیکشن آف دا امت وہ نہیں آئے گا. فزیکلی تو امت ویسی ہی ٹوٹ چکی ہے، ایموشنلی بھی ٹوٹتی جا رہی ہے، کمپلیٹلی نہیں ٹوٹی ہے. اسی وجہ سے آج جتنا ہی صحیح، آج پھر بھی ہمیں کچھ تو ہمدردی ہے نا پیلسٹائن میں. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایموشنل کنیکشن اللہ کا شکر ہے باقی ہے، لیکن وہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے. آج اگر ایموشنل کنیکشن کو نہیں روکا تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا، پھر ایموشنلی بھی کچھ نہیں فرق پڑے گا. ہاں یار یہ تو وہاں ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا. اینڈ دا بیسٹ وے ٹو کیپ دیٹ ایموشنل کنیکشن انٹیکٹ رائٹ ناؤ از دعا. دعا کریں، اور چھوٹی دعا کر کے فارغ نہ کریں. وہ مرد مجاہدین ہیں، وہ مرد مومن ہیں، جینوئنلی وہ کھڑے ہیں، وہ ڈٹے ہیں. ویڈیوز ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، ویڈیوز آتی ہیں ان لوگوں کی. آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور وہ الحمدللہ الحمدللہ کہے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے سب کچھ تباہ ہوا تھا، اس کا گھر. اس سے پوچھا کہ کتنا تمہارے ساتھ کتنی تباہی ہوئی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے پیچھے اشارہ کر کے دکھا دیا کہ میں کیا جواب دوں، یہ ہے آپ کے سامنے. اور کیا تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ. او ہمارا ایک فون چوری ہو جاتا ہے ہماری قیامت آ جاتی ہے. کس دنیا میں بھائی؟ تصور نہیں کر سکتے ہم. فون چوری ہو جاتا ہے نا تو حضرت 2 دن تک ڈپریشن میں پڑے ہوئے. والیٹ چوری ہو گیا، لیپ ٹاپ چوری ہو گیا، یہ چوری ہو گیا، وہ ہو گیا، اسی سے ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ان کا تو سب کچھ گیا. اور پھر کسی کے فیملی ممبرز بھی چلے جائیں، وہ جوان کے بچے پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کو تو بھائی ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے سیریسلی. یہ تو ہم اپنی طرف سے بیر منیمم کر رہے ہیں کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا، نیک لوگوں کو بس کسی طرح اپنی دعا میں شامل کر لو. نیک لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کر لو تاکہ نیکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایکویژن بن کے سالو ہو جائے گا معاملہ. تو ابھی تو they don't need our duas, we need them in our duas. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا، ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے، کارپیٹ ہے، ہم اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے دعائیں کریں گے اور یہ سوچیں گے ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا، اٹس ناٹ اے ٹیسٹ آن دیم، اٹس اے ٹیسٹ آن اس. ان کو لائیں اپنی دعاؤں میں تاکہ معاملات ہمارے بنے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں پلیز، کیونکہ یہ بھی نہیں کہ دعا مانگ کے بڑا اپنے آپ کو سینس آف وہ فیلنگ میں نے تو بھائی بڑا کام کیا ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے، ایموشنل کنیکشن بنائیں، امت اندر ہی اندر ایک کریں. لیکن کچھ نہیں پتا ہے ہمارے ایموشنل کنیکشن اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ جائے، کیا ہو جائے، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ کام کر لیں، کل کچھ لے لیں. وی ڈونٹ نو. پریزنٹ تو کریں اپنے آپ کو. ایسے دلوں کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے اللہ ہم سے کام لیں گے کہ جو بچوں کی کٹنے کی ویڈیوز کو یوں کر کے سکرول کر کے اوپر جا رہے ہیں مزے سے.
This is a moment of extreme self reflection. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اور ان پوری چیز کا جو سولوشن نکلے گا نا وہ لانگ دعاز سے نکلے گا. میک لانگ دعاز فار یور سیلف اینڈ فار دیم. دیکھیں وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ نا بڑی عجیب خون ہے یہ فلسطینیوں کا. مڈل ایسٹ جانا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ ملیں گے آپ کو کبھی لوگ, عرب میں وہ مکہ مکرمہ میں ملیں گے, مدینہ منورہ میں ملیں گے. ان سے مل کے ہی نا ایک آدھ سے ملاقات ہوئی میری, ان سے ملاقات ہو کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. کیسے ہو سکتے ہیں عام لوگ بھائی؟ دا ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس, ان کے پاس کیا ہے؟ اور یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ریلیٹ کریں نا, موبائل چھیننے آتا ہے کوئی ہمیں, فوراً ہم کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں دے دیتے ہیں؟ پسٹل دکھاتا ہے وہ, اس پسٹل کے پیچھے میں چاہے وہ کتنا کمزور ہو نا اور کتنے بڑے طاقتور ہو, وہ ایک پسٹل کے پیچھے ہم کہتے ہیں جی جی یہ لے لے لے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے. اس سے ریلیٹ کریں. ایس ایم جی آٹومیٹک رائفلز لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ, جو فوٹوز آتی ہیں, اور ان کی بندوقوں کو پکڑ کے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا لیول ہے بھائی؟ انہیں ہماری دعاؤں کی بلیو میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں, کہ آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں. اور امید اللہ تعالیٰ سے کہ اقصیٰ کے ارد گرد ایسے لوگ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اقصیٰ جو ہے نا, مسجد اقصیٰ قبلہ اول, یہ بڑی بابرکت جگہ ہے, بڑی بابرکت جگہ ہے. دیکھیں باقی دونوں جو حرمین ہیں نا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے. دجال کے بارے میں سنا ہے نا, دجال ہر جگہ چلا جائے گا سوائے حرم مکہ, حرم مدینہ میں فرشتے کھڑے کیے ہوئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے. ان دونوں کی حفاظت, یہاں کی ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہاں, ایک ایسا حرم ہے جس کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ مسلمانوں کو دی گئی ہے, امت کو دی گئی ہے. تبھی تو فرمایا اگر وہاں کے حالات بگڑ گئے, شام کے حالات بگڑ گئے, تو بس پھر امت کا حال ویسے ہی ہوگا جیسے وہاں کے حالات ہوں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس کی حفاظت کرنا. آپ اصل میں مختلف مسئلے نا, ہم اسلامک ہسٹری بھی نہیں پڑھتے. اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کتنے بڑے بڑے متقی بادشاہوں نے صرف مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر جنگیں کری ہیں, صرف اس کی حفاظت کی خاطر. کیوں؟ اٹ ہولڈز این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پلیس. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے فار واٹ ایور ریزن ابھی ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے. دا بیئر منیمم تھنگ وی کین ڈو از کہ اس کی امپورٹنس دل میں لے کر آئیں, پڑھیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور دعا کریں, دعا کریں. کیونکہ دیکھیں دل تو ہمارے ہو چکے ہیں پتھر, یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پتھر ہو جائیں گے. آج تو پھر بھی تھوڑی ہمدردی, رونا آ جاتا ہے, ایک وقت آئے گا وہ بھی نہیں آئے گا. اور ویسے بائی دا وے یہ آ چکا ہے. اسی ملک, اسی شہر کے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ فلسطینیوں کے اپنے گناہ ہیں. اب کیا ہم, بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہمارا, بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. It's high time to realize this. Extremely high time. اسی وجہ سے آج کوئی زیادہ جذباتی بیان کرنا مقصد نہیں تھا. آج یہ تھا کہ ایک ریالٹی چیک کو ہم سمجھیں. بیر منیمم دعا کریں بھائی, یہی کر سکتے ہیں. ہماری اوقات ہی ابھی یہی ہے صرف کہ دعا تو کر لیں ان کو, اور دعا بھی کس طرح کریں, اسی وجہ سے بہت ری آئیٹریٹ کریں. اس طرح نہیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں. We need them in our duas. لے کر آئیں ان کو. اور انشاءاللہ دعا کی بڑی برکت ہے. ہمیں نہیں پتا غیب کی دعا کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ کسی غائب کی دعا غائب کے لیے بہت قبول ہوتی ہے. تو ہم اگر ان کے لیے دعا کریں گے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے
تو دعا ایک بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا. دعا ایک بہت بڑا سبب ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا تھا لیکن دنیا میں جب بھیجا تو ایک سبب کے ذریعے بھیجا. اور انہوں نے خود فرمایا کہ میں کیا سبب بنا میرا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سبب بنا. تو دعا بہت بڑا سبب ہے. وی ڈونٹ نو کہ ہماری دعا کس کے لیے کب لگ جائے. تو دعا تو مانگیں اور لمبی دعا مانگیں. کلیئر آن دس؟ تو اب کیا کریں گے؟ لمبی دعا. لمبی بائی لمبی واٹ ڈو یو مین؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، 15 منٹ. چلیں کل میں نہیں کہتا کیونکہ کل ہم سب لگے ہوئے ہوں گے. کل ہی ہے نا میچ؟ ہاں پرسوں ہے. نان میچ ڈے پہ آپ کر لیے گا یہ میچ، چاہے کل ہو یا پرسوں. اگر کل میچ ہے تو پرسوں، اگر پرسوں میچ ہے تو کل. کل ہے میچ کے لیے آج کر لیں. یہ بھی اچھی بات ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے. نیکی جو ہے نا جلدی کر لینی چاہیے. اگر آج 15 منٹ نکال سکتے ہیں تو آج کر لیں، لیکن کریں ضرور. اچھا ایک آخری مشورہ میں دوں گا، کیونکہ ہم جب ایسی چیزیں کرتے ہیں نا تو بڑا ہوتا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو. تو ایسا نہیں کہ اپنے ماشاءاللہ لاؤنج میں بیچ میں جا نماز بچھائیں، سب کو کہتے ہیں شور کوئی نہ کرے، حضرت دعا کرے. ایسے نہیں کریے گا. یا جو بیوی بچوں والے ہیں تو کمرے میں بٹھائیں بیوی کو، بھائی کوئی شور نہیں کرے، بچوں کو باہر نکل رہے، کیا ہو گیا بھائی ایسا؟ میں دعا کر رہا ہوں. یہ نہیں کریے گا. چھپکے سے، چھپکے سے. کوئی جگہ نہیں مل رہی نا، چھت پہ چلے جائیں، بیلکنی میں چلے جائیں، چھپ کے کریں. وہیں چھپ کے جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں سمجھ آتا ہے کیا کچھ راز و نیاز ہو، کچھ ان کی سنیں، کچھ آپ کی سنیں. دعا کو اگر فیل کر لیا نا ہم نے، سب کچھ فیل ہو جائے گا. تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اور کس طرح دعا کرنی ہے، کیا سوچ کے ساتھ، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے. آخری بات، لیٹ می ٹیل یو سم آداب آف دعا. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جب بھی دعا سٹارٹ کریں تو سٹارٹ اٹ ود دا تعریف آف اللہ تعالی، ود دا تعریف آف اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ آپ اکبر ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں. پہلے تعریف کریں، ثنا جس کو کہتے ہیں. جو ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. تو حمد آف اللہ تعالیٰ، دین درود شریف. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حمد ہو گئی، تعریف ہو گئی، عربی میں کرنا چاہیں اردو میں کرنا چاہیں. ٹھیک ہے بھائی، درود شریف پڑھیں. اس کے بعد سب سے پہلے خود معافی مانگیں. ٹھیک ہے، خود معافی مانگیں، اپنے گناہ معاف کروائیں. پھر سرکل کو ایکسپینڈ کریں، اپنے گناہ معاف کروائیں. پھر اپنے دا نیکسٹ سرکل جو آتا ہے، جو آپ کے سب سے کلوزسٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، عزیز و اقارب، بیسٹ فرینڈز، یار دوست، ان کے کروائیں. پھر سرکل کو ایکسپینڈ کریں اور ایکسٹینڈڈ فیملی اور یہ سب. پھر سرکل کو ایکسپینڈ کریں، اللہ اس شہر میں، اس ملک میں. پھر سرکل کو ایکسپینڈ کریں، اللہ اس امت میں، فلسطین میں، سب میں. پھر سرکل کو ایکسپینڈ کریں. اب امت سے زیادہ سرکل کیا ہوگا؟ اس دنیا سے زیادہ سرکل کیا ہوگا؟ سوچیں کیا ہوگا. اور اس سے آگے سرکل کیا، دنیا سے آگے سرکل کیا ہوگا؟ ایلینز کا، جو گزر چکے ہیں. اللہ جو پہلے آئے تھے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی. یہ ہے سرکل. دس از دا ادب. اور خوب دعائیں کریں لمبی لمبی دعائیں. پھر اینڈنگ کیسے کریں؟ دوبارہ سے درود شریف پڑھیں، دوبارہ سے حمد بیان کریں، اور پھر آمین کہیں. سمجھ گئے؟ دس از دا ادب آف دعا. اس طرح وہ جو 15 منٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ اس طرح کریں. اور اس میں ایک اور پرسنل مشورہ یہ ہے، عموماً دعائیں ہمیں یاد نہیں رہتی اتنی جب مانگ رہے ہوتے، تو پہلے سے ہی جو میجر چیزیں مانگنے والی ہیں نا وہ لکھ کر رکھ لیں، اور اس پیپر کو اپنے سامنے رکھ لیں. کوئی حرج نہیں ہے اس طرح دعا مانگنے میں.
کوئی حرج نہیں ہے، چیزیں یاد آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. تو اب جب بھی موقع ملے اوور دا ویکینڈ لمبی دعا مانگنی ہے، 15 منٹ کی دعا مانگنی ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت ہے کہ ظلم اور بھی جگہ ہو رہا ہے، لیکن ہاں فلسطین میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے. تو پیلسٹائن کے لیے دعا مانگے، لیکن کس نیت سے؟ احسان نہیں جتلا رہے ہم ان کے اوپر، کوئی احسان ہم نہیں کر رہے، وہ ہماری دعاؤں میں آ رہے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سوچ کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور چیزیں جو ہیں وہ تو جس حد تک ہو سکتا ہے، جو آرگنائزیشنز وہاں پہ ریلیف ایفرٹس کر رہی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے ریلائبل ہے، کریڈیبل ہے، ان کا تعاون کریں جس حد تک ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو ایموشنل کنیکشن بنے گا وہ دعا سے بنے گا. ٹھیک ہے، کلیئر آن دس. اچھا، کوئی خاص عربی دعا نہیں ہے فار پیلسٹائن، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن سنت دعائیں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اب تو گوگل پہ بھی مل جائیں گی. سنت دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، نہ ہم پہ کوئی ظلم ہو نہ ہم کسی پہ ظلم کریں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. کسی کو چاہیے تو وہ آپ، بلکہ تو آپ کسی بھی اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو 10 دعائیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی عالم صاحب سے پوچھ لیں، دعائیں آپ کو بہت مل جائیں گی. عربی دعا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل جو فیلنگ آئے گی نا وہ اپنی، یا تو عربی آئے آپ کو سمجھ آئے تو الگ بات ہے، ورنہ اصل جو فیلنگ آئے گی نا وہ اپنی زبان میں آئے گی، کیونکہ ہم نے دعا پڑھنی نہیں ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے. پڑھنی نہیں ہے بھائی دعا، یہ نہیں کہ 10 دعائیں آگے موبائل میں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رب کریم یا ارحم الراحمین. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے کریم اللہ، اللہ تمام تعریفیں آپ کو سچتی ہیں. اللہ بڑے ہیں تو آپ ہیں، اللہ چھوٹے ہیں تو ہم ہیں، اللہ اچھے ہیں تو آپ ہیں، اللہ برے ہیں تو ہمیں. اللہ آپ کو آپ کی اچھائی کا واسطہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے بڑے ہونے کا واسطہ، اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے. اللہ بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ دل سیاہ کر بیٹھے ہیں، دل پتھر بنا بیٹھے ہیں. اللہ پلیز معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیجئے. اللہ ہمارے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو اللہ معاف کر دیجئے. اللہ پلیز اپنا بنا لیجئے. اللہ فلسطینیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ بڑے ظالم سب جمع ہو گئے. اللہ تمام طاقتیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ ایمان کی طاقت ہے. اللہ آپ کی طاقت ہے، اللہ آپ کی طاقت ہے. اللہ آپ کی طاقت کے منتظر ہیں. اللہ مسلمانوں کی مدد کر دیجئے. اللہ اہل شام، اہل فلسطین کی مدد کر دیجئے. اللہ ان کو سرخرو کر دیجئے. اللہ آسان نہیں ہے، اللہ بہت مشکل ہے. اللہ اپنے پیاروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھنا، اللہ اپنے پیاروں کو بھوکا پیاسا دیکھنا. اللہ وہ مرد مومنین، اللہ وہ سب ڈٹے ہیں، اللہ وہ سب کھڑے ہوئے. اللہ ان کو ڈٹے رکھیے، ان کو کھڑا رکھیے. اور اللہ باقی مسلمانوں میں خاص طور پہ ہمارے اندر اللہ غیرت ڈال دیجئے. اللہ ہمارے اندر غیرت ڈال دیجئے، ہمارے اندر غیرت ڈال دیجئے. اللہ دل ہمارے مردہ ہو گئے، اللہ ہم ختم ہو گئے اندر سے. اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ پلیز اہل فلسطین کو، اللہ ان کو سرخرو کر دیجئے. اللہ ان کی ہمت کو باندھے رکھیے گا. اللہ ان کی ہمت کو باندھے رکھیے گا. اللہ سارا بوائیکاٹ شروع ہو گیا. اللہ کھانے پینے کا بوائیکاٹ شروع ہو گیا. اللہ یہ واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو اللہ وہی شیب ابی طالب یاد آتا ہے. اللہ ہمارے پیارے نے بھی ایسا وقت گزارا تھا. اللہ وہ 3 سال بڑے مشکل تھے. اللہ پلیز اللہ اس امت پہ رحم کر دیجیے. اللہ آسانی پیدا فرما دیجیے. اللہ عافیت کے ساتھ رکھیے. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ اس کمزوری کے اندر ہی اللہ ہمیں قبول کر لیجیے گا پیارے. اللہ اس کمزوری کے اندر ہی اللہ ہماری کمزوری میں ہی بس ہمیں قبول کر لیجیے گا. اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ صرف ہاتھ ہی اٹھا سکتے ہیں. اللہ آج وہ ہاتھ بھی اٹھانا ہم نے چھوڑ دیے. اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ ہمارے ساتھ؟ اللہ یہ کس ٹریک پہ چلے گئے؟ اللہ کن چکروں میں لگ گئے؟ اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے.
اللہ پوری امت کو اللہ ایک ایموشنل بانڈ میں باندھ دیجئے، اللہ پوری امت کو ایک ایموشنل بانڈ میں باندھ دیجئے، اللہ امت کا دکھ ہمارا دکھ بنا دیجئے، امت کا غم ہمارا غم بنا دیجئے، امت کی خوشی ہماری خوشی بنا دیجئے، اللہ سب کو نیک کر دیجئے، اللہ ایک کر دیجئے، پیارے اللہ ایک کر دیجئے، نیک کر دیجئے، اللہ ہمیں پلیز اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمارے پیارے کی امت ہے اللہ، اس امت کے لیے بڑی دعائیں کی تھی انہوں نے اللہ رو رو کے دعائیں کی تھی اللہ امت بڑی پریشان ہے اللہ، امت کٹ رہی ہے اللہ پلیز مدد کر دیجیے اللہ، ہمارے اندر غیرت ڈال دیجیے اللہ ہمارے اندر وہ شوق ڈال دیجیے، وہ شوق خالد بن ولید ڈال دیجیے، وہ شوق عمر رضی اللہ عنہ ڈال دیجیے اللہ، وہ شوق حیدر کرار ڈال دیجیے اللہ، آج اس شوق کی ضرورت ہے، آج اس جذبے کی ضرورت ہے اللہ پلیز اللہ ہمیں زندہ کر دیجیے، ہمیں کھڑا کر دیجیے اللہ معافی مانگتے ہیں آپ سے اللہ، پلیز ہمیں بچا لیجئے اللہ، یہ گناہوں کی ظلمت ہے اللہ کہ ہم ان چکروں میں لگ گئے، اللہ پلیز معاف کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے اللہ، راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے اللہ، راتوں کو اٹھ کے، صبح جاگ کے، شام میں کام کرتے کرتے، راتوں کو کھانا کھاتے ہوئے، ہر آن ہر لمحہ اللہ ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے، ہر آن ہر لمحہ اللہ ان کو اپنے ذہنوں پہ سوار کرنے والا بنا دیجئے، تب جا کے امت اللہ ایک ہونا شروع ہوگی اللہ پلیز ہمیں بچا لیجیے اللہ، امت نہ ٹوٹ جائے اللہ بچا لیجیے اللہ، عافیت کر دیجیے اللہ، ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، ہمارا پیارا مکہ اللہ، ہمارا پیارا مدینہ اللہ، ہمارا پیارا اقصی اللہ یہ پیاری جگہیں اللہ، سب سے بابرکت ترین جگہیں اللہ، ان تینوں حرمین کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا، خاص طور پہ مسجد الاقصی اللہ، ہمارا پیارا حرم، ہمارا قبلہ اول، اتنے زیادہ انبیاء کی آرام گاہ اللہ، وہ پیاری مسجد اللہ ہمیں وہاں لے جائیے اللہ، اس کی حفاظت فرما دیجئے پیارے اللہ، پلیز اللہ حفاظت فرما دیجئے اللہ، مسلمانوں کو ہمت دے دیجئے، طاقت دے دیجئے، حوصلہ دے دیجئے اللہ، مدد کر دیجئے، آپ کے کن کی بات ہے اللہ، فیکون خود بخود ہو جائے گا اللہ، کن کی بات ہے پیارے اللہ، ہماری مدد کر دیجئے اللہ، ہمیں بچا لیجئے اللہ، ہم ڈوب رہے ہیں اللہ، بچا لیجئے اللہ، ایسا نہ ہو بالکل ہی ڈوب جائیں اللہ، پلیز بچا لیجئے میرے پیارے اللہ اور میرے کریم اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔